30واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تیسواں پارہ ہمارا شروع ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو 30واں پارہ تو اس میں بہت زیادہ صورتیں ہیں اور زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، تو اب ہم ہر صورت کو علیحدہ علیحدہ اس کی جو ہے نا خلاصہ بھی بیان نہیں کر سکتے، ورنہ بہت زیادہ وقت لگے گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اوورآل پورے قرآن مجید میں بھی، اور ابھی 30ویں سپارے کی اگر بات کریں تو ان کو سب کو اگر میں ایک ہی دفعہ خلاصہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ جیسے مکی صورتوں کا مضمون ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی کائنات کا نظام چلانے میں، نہ اس کی خالقیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ہو، خواہ کوئی جانور ہو، خواہ کوئی آسمانی مخلوق ہو، کوئی بھی انسان کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کی مثال لیں تو عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ قرار دے دیتے تھے، تو یہ شرک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے۔ پھر مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ شرک ہے۔ دنیا میں بے شمار قومیں سورج کی پوجا کرتی آئی ہیں اور اس کو سمجھتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کوئی طاقتور چیز ہے، اس کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلام کی، اور یعنی حضرت آدم کے بعد جتنی بھی تاریخ ہے انبیاء کرام کی، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سورج اور ستاروں کی پرستش کی گئی ہے۔ تو ستاروں کو کچھ لوگ پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جانوروں کو، ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے نا لوگ گائے کو پوجتے ہیں یا سانپ کو پوج رہا ہے، مطلب جو بھی جس چیز سے ڈر ہو اس کو پوجنا۔ تو یہ ساری چیزیں بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نفع نقصان نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اور ان سے ما فوق الاسباب نہیں ڈرنا چاہیے، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے، اسلام کی جو تعلیم اور اسلام کی فلسفی کی جو سب سے زبردست بات ہے، وہ بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اسلام نے آ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ہو، خواہ وہ سورج ہے، خواہ وہ گائے ہے، خواہ وہ کوئی سانپ ہے، خواہ کوئی بت ہے، کوئی انسان بھی ہے، تو اس کے آگے انسان نہ جھکے۔ اگر جھکے گا تو وہ اشرف المخلوقات، جو اشرف المخلوق اس کو بنایا ہے، سب سے بہترین مخلوق، اس سے نیچے گر جائے گا اور اپنے لیول سے نیچے گر جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ جو اصل توحید ہے وہ یہی ہے کہ انسان کسی کے آگے نہ جھکے، صرف اللہ کے آگے جھکے۔ تو یہ توحید ہے۔ رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف رسول بھیجتا رہا ہے، حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان رسولوں کو اللہ کا پیغمبر ماننا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔ جو ان کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ پھر تباہ و برباد کیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آخرت کا بیان ہے، یعنی قیامت کا، کہ قیامت قائم ہونی ہے، مر کے ہم نے زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس دن چاند اور سورج جو ہے نا کٹھے کر دیے جائیں گے، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زلزلے ہوں گے، بہت ہیبت ناک اور خوفناک صورتحال ہوگی۔ تو وہ دن آنا ہے۔ تو اس دن جب قبروں سے ہم نے نکل کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ساروں نے اپنا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ قیامت کا بیان ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کا بنیادی ترین مضمون ہوتا ہے، ہر مکی صورت میں یہ مضمون اکثر میں یہی آتا ہے۔ تو 30ویں سپارے میں جو بھی مکی صورتوں میں جن میں یہ مضمون ہے وہ ہم نے اس کو سم اپ کر دیا ہے۔ اب ہم وہ صورتیں شروع کرتے ہیں جن میں اس سے تھوڑا سا مختلف مضامین آئے ہیں اور جو ہمارے لیے بڑے قابل غور ہیں۔
اس حوالے سے جو پہلی صورت میں نے سلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے سورۃ المطففین۔ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ان کی ہلاکت کا بیان کیا گیا، یعنی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب ناپ تول میں یعنی جب انہوں نے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا ناپ کے لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کسی کو دیتے ہیں تو پھر وہ کمی کرتے ہیں۔ اب ناپ کی بات ہو، تول کی بات ہو، مفسرین نے پھر اس کو جو ہے نا ایکسپلین کیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے کہ یہ صرف اتنی بات ہی نہیں ہے، اس کی پھر آگے کئی توجیحات بنتی ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی عزت نہیں کرتا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، مطففین میں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ یعنی چاہتا ہے کہ کوئی میرے عیب جو ہے نا ظاہر نہ کرے، لیکن دوسروں کے عیب ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے حقوق تو مانگتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے، اس سے متعلق اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے نا اس میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا دوسروں کے حقوق کم کرنے والا نہ بنائے بلکہ ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ اس میں جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہی راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس میں بندہ انوالو ہو جاتا ہے اسی میں پھر وہ چلنا شروع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی جو ہے نا دراز کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کے کام میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں آسانی کر دیتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو کام آپ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو جو ہے نا آسانی کر دیتا ہے، اسی کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے ایک مومن صالح کا، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا تھا، یعنی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ تو اکثر مفسرین نے، بلکہ زیادہ تر مفسرین نے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد لی ہیں، جن کا مال جو ہے وہ جہاد کی تیاری میں خرچ ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں خرچ ہوتا تھا، یا پھر جو غلام تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کو ان کے مالک جو ہے نا ظلم و ستم کرتے تھے تو ان کو آزاد کروانے میں خرچ ہوتا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس میں جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسان بیان کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو ہم نے دین کا راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وصیتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی تلقین ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ کا سینہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، حکمت و نور سے بھر دیا، اور آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ خواہ اذان ہو، خواہ اقامت ہو، تشہد ہو، خطبہ ہو، جہاں پہ بھی اللہ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور ساتھ یہاں پہ ایک اور اہم بات جو ہے وہ کرنے والی ہے کہ ذکر بلند ہونے کے حوالے سے آپ کی جو سیرت ہے، سیرت النبی جو ہے پوری دنیا میں اب لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج کے دور تک کا جو ریکارڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، سیرت النبی پہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پوری تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج دن تک دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کے اوپر اتنا لکھا گیا ہو، یہ تو دور کی بات ہے، اس کا 1000واں حصہ بھی اس کے اوپر لکھا گیا ہو۔ ایون کہ انبیاء باقی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں اتنا، اس کے 1000واں حصہ بھی شاید نہیں لکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے واقعی سر بلند کیا، اور آپ کا ذکر ایسے طریقے سے بلند کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سیرت النبی میں اپنا نام ہی لکھوانا باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی اس میں ذکر ہی آ جائے کہ میں نے بھی سیرت پہ کوئی کام کیا ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھیں، یعنی سیرت النبی کو پڑھیں، تو وہ آپ کی عملی تفسیر جو ہے نا
قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے اس میں. حسان صاحب کی کال ہے. اس کے بعد سورۃ القدر ہے. سورۃ القدر کا آپ سب کو معلوم ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صبح تک جو ہے نا امن اور سلامتی لے کر آتے ہیں، اور اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. تو نزول قرآن کا یہ مطلب ہے کہ یہاں جو شب قدر میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، نہ کہ ایک ہی دفعہ نازل ہوا. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اور یہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے ہے ہم سب کو، کہ اس صورت میں یعنی بیان کیا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو ہلاک کر دیا ہے کثرت نے، یعنی تم مال جمع کرتے رہتے ہو اور یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. تو یہاں پہ ہی ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اچانک ان کو موت آ جاتی ہے اور پھر ان کو قبر میں لے جایا جاتا ہے. تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ کثر سے قبر کی طرف ان کا یہ سفر اچانک ہوتا ہے اور ان کے پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس سے ڈرایا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ العصر ہے، جس میں اسلام کے بڑے عظیم اصول بیان کیے گئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو ان کی نجات کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے. اور اس پہ بڑے بڑے اسکالرز نے بڑی بڑی تفسیر سے بات کی ہے. اور جو 4 صفتیں اس میں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان، بندہ ایمان لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے. ہر انسان، کون نقصان میں نہیں ہے؟ جو ایمان لے آئے گا، نیک کام کرے گا اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرے گا. حق کی یہی ہے کہ جو بندہ حق پہ ہے اس کے حق میں بات کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میرے فرقے کا ہے، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میرے جناب علاقے کا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حق پہ ہے اس کے حق میں گواہی دو، حق کی بات کرو اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو. یہ اصل دین ہے. جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہم اپنا فرقہ دیکھتے ہیں، ہم اپنی جماعت دیکھتے ہیں، ہم اپنا علاقہ دیکھتے ہیں، ہم اپنا جو ہے نا گاؤں دیکھتے ہیں، شہر دیکھتے ہیں، اپنا ملک دیکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے نہیں. اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو بنائی ہوئی بت ہیں، ان کی بنیاد پہ جب فیصلے کرتے ہیں تو یہی سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے. یہی تباہ کن ہوتا ہے. پھر اس وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں. اور ساتھ صبر کی تلقین جو ہے نا وہ کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، جس میں 3 اخلاقی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ غیبت ہے، اور اس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان کا گوشت کھانا ہی بہت کراہت والی بات ہے. کوئی بھی عام جو انسان ہے، جو واقعی انسان ہو، حیوان نہ بن گیا ہو، تو وہ کسی بھی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. پھر اگر وہ اس کو کہا جائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اگر کہا جائے کہ مردہ بھائی، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کا یہ گوشت کاٹ کے کھاؤ، تو یہ ہے غیبت. تو یہ بدترین گناہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا حسب نسب، دین و مذہب، شکل و صورت پہ کسی کا مذاق اڑانا، یہ دوسری بیماری جو ہے نا بتائی گئی ہے. اور تیسری جو ہے نا وہ بیماری ہے حب دنیا. پھر وہی بات آ گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھول جاتا ہے اور حقوق و لباس بھی بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے.
اس کے بعد سورۃ الماعون ہے۔ سورۃ الماعون میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو کافر ہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا گروہ منافقین کا ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غفلت دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ بالکل ہی نہ پڑھی جائے، دوسرا یہ کہ وقت پر نہ پڑھی جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دنیا کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت پھر وہی آ گئی کہ بخیل ہیں، عام ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی عام استعمال کی چیز ہے، اگر کوئی مانگے کہ یار یہ مجھے چاہیے، تو وہ کہیں گے نہیں۔ پوچھے کہ یار یہ آپ کے پاس ہے یہ سیڑھی یا فلاں چیز، نہیں میں ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور گھر میں پڑی ہوگی۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ منافقین کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ الکوثر جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، جس میں جہاں سے آپ اپنے امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ اور کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، یعنی جو ہمارا خیر کثیر ہے، یہ کوثر یعنی کوثر کا دوسرا مطلب خیر کثیر ہے، اور یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر کے طور پہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں اور اللہ کی قربانی کریں، یعنی آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، تو آپ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بشارت دے دی کہ آپ کے دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے اور انہی کا ہی نام و نشان مٹ جائے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص میں بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ یعنی توحید بیان کیا گیا ہے۔ توحید کی تینوں قسمیں بیان ہیں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید ذات اور صفات جو ہے نا اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کو اولاد ہے، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آخر میں دو صورتیں رہ گئی ہیں، ان کا ہم تلاوت کر کے پھر ان کو کرتے ہیں، تاکہ ہماری سورہ فاتحہ بھی ہم نے تلاوت کی تھی تو پھر ہمارا اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ مخلوق کے شر سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، پھر اندھیرے کے شر سے۔ اندھیرے کے شر سے اس وجہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ چور اور شیاطین جنات وغیرہ اس میں زیادہ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادو ٹونے جو ہے مرد بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہوں گے، لیکن اس میں زیادہ تر عورتیں انوالو ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ اور چوتھے نمبر پہ حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرے، تو یہ جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے۔ اور سورۃ الناس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے تین صفات بیان کی ہیں، ربوبیت کی، مالکیت کی اور الہیت کی۔ تین صفات بیان کرنے کے بعد صرف ایک شر سے پناہ مانگی، اور وہ ہے وسوسے کا شر۔ یعنی وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور الوسواس شیطان کو کہتے ہیں، جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے،
اور خناس اس کو کہتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنی چونچ باہر نکال لیتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنی مہلک بیماری ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان اس طرح کے، اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو میڈیا ہے، مغربی میڈیا جو ہے نا، وہ سارے یہی وسوسے انسانوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان صورتوں کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو سورۃ فلق ہے اور سورۃ الناس ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثال نہیں، یعنی اس طرح کی اور صورتیں نہیں نازل ہوئیں۔ اور اس وجہ سے امام ابن قیم جو بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، جن کی بہت ہی شاندار اور بہترین ٹاپ 10 میں ان کی سیرت النبی کی کتاب آتی ہے، زاد المعاد، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 2 صورتیں انسان کی جسمانی اور روحانی ہر طرح کی جو ہے نا تکلیفوں کو اور آفات کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست ہیں اور بہت مؤثر ہیں۔ اور آخر میں جو ہے سورہ فاتحہ اور معوذتین میں مناسبت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، قرآن مجید کا آغاز تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے کی بتایا گیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ان 2 صورتوں میں بھی آخر میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس معوذتین جو ہیں ان کا آپس میں یوں ایک طرح سے ربط ہو جاتا ہے، اور جس طرح شروع سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، اسی طریقے سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، آج ہمارا یہ کورس مکمل ہو گیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ آج تک ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچے دل سے، صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، 1400 سال سے ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں ہمارے کورس کی کتابوں میں ایک حدیث بیان کی جاتی رہی ہے جو ہم نے بھی پڑھی، وہی ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مفتی صاحب آ گئے ہیں وہ بیان کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو قرآن مجید کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو تو دیکھ لینا بھی ثواب ہے، تو الف لام میم 30 نیکیاں ضرور ملیں گی، جتنا پڑھیں گے نیکیاں ملتی جائیں گی۔ کیا قرآن مجید اس لیے آیا کہ ہم ثواب اکٹھا کرتے جائیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں، جو حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، جو ہماری ہدایت کا سامان ہے، جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو وہ ہدایت تب ملے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے ہر سطح پہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، خود سمجھ کے پڑھ کے عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے، خود بھی عمل کریں، خود بھی سیکھیں، عمل کریں، پھر دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اس کے لیے خیر کثیر کا فورم حاضر ہے، کسی بھی قسم کی کسی کو مدد کی ضرورت ہو، ہم قرآن مجید ترجمے والے بھی دے رہے ہیں، جس کو چاہیے وہ ہمیں بتائے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے خیر کثیر کے مفتی ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ جو ہے نا کلمات آخر میں اور دعا کروا دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ اپنی جگہ پہ، آپ یہاں آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جہاں محترم جناب جہانگیر صاحب نے بات مکمل کی، میں وہیں سے شروع کروں گا کہ قرآن مجید کی آمد کا مقصد مبارک صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، صرف اس کو دیکھنا نہیں ہے، صرف گھر کے اوطاق میں سجانا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آمد مبارک کا مقصد قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ اگر صرف اس کا مقصد پڑھنا ہوتا، اللہ رب العزت نے جس طرح
اس کو ایک دفعہ ہی لکھوا دیا تھا، اس طرح یہ اللہ دنیا میں بھی اتار دیتے. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے، صحیفوں کی شکل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عطا فرما دیا جاتا. لیکن درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو اتارا گیا، اس تدریج کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آیت مبارکہ نازل ہو، پہلی آیت پر لوگ عامل بنے، عمل کرنے والے بنے، پھر اگلی آیت کا نزول ہو. اب چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس پورا قرآن مجید ایک کتابی شکل میں الحمدللہ آ گیا، اب ہم نے اس کتابی شکل کو انسانی شکل میں لانا ہے. اور انسانی شکل میں کیسے آئے گا؟ جب ہم اس قرآن مجید پر عمل کریں گے. یہ رمضان المبارک بیسیکلی اللہ رب العزت کی طرف سے ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ بھائی اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے کس روحانی سطح کی تمہیں ضرورت ہے وہ پیدا کر لو اپنے اندر، پھر پورا سال اس معیار پر قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جاؤ. آپ دیکھیں پورے قرآن مجید کا آپ خلاصہ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن مجید کا آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، 2 چیزوں سے ہٹ کر تیسری چیز نہیں ملے گی. یا حقوق اللہ ملیں گے یا حقوق العباد ملیں گے. تو آج میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ آپ یہ باتیں سنتے آئے ہیں ساری. تو یہاں سے پیغام خیر کثیر کے فورم سے لے کر اٹھیے کہ بھائی ہم نے حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، اور یہی قرآن مجید کا پیغام ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ قرآن جو ایک حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ایک جو آیت مبارکہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے بڑی شفقت رکھتی ہے، امت کے لیے بہت شفقت رکھتی ہے. یہاں تک احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس وقت سارے انبیاء یا رب نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی فرما رہے ہوں گے. لیکن چند مواقع ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غصہ مبارک ہے اس کا واضح ہونا ہمارے لیے واضح کر دیا گیا. ایک سود کے موقع پر، دوسرا کسی نیک شخص کی بے ادبی کرنے کے موقع پر، اور تیسرا قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا اللہ یہ میری قوم تھی، اس نے آپ کے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن جائیں اور فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت ہوں، تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ہم گناہ گار ملزم بھی ہوں، مجرم بھی ہوں، ملزم تو پھر ٹھیک ہے، مجرم بھی ہوں، تو فیصلہ کس کے حق میں جانا ہے، ہم بہتری سے بڑے بہتر انداز سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا، میں آج ہی آپ کی برکت سے ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اللہ اسے استعمال فرماتے ہیں. صاحب نے اس کی یا رسول اللہ یہ استعمال فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت موت سے پہلے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کا بیٹھنا، اب ماشاءاللہ پوری مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ سارے کہ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور اس ماحول میں بیٹھنا اور ایک نئی چیز الحمدللہ پرانی طرز پر شروع کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو یا قرآن مجید سمجھا جا رہا ہو اور قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے والے اس قرآن مجید کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکیں، کوئی دعا نہ مانگ سکیں، تو اللہ رب العزت انہیں ہر وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں بھی مانگی ہوتی. تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی اس قرآن کی برکت سے. لیکن آج سے ایک نیت کر کے اٹھیے، آج تو یہ مکمل ہو جائے گا، آپ نے اسی طرح جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، قرآن سے بھی اور نیک کاموں سے بھی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو. دعا نہیں آپ دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہم ربی
یا رب العالمین ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فرقے، جماعتیں، علاقے، یا الہ العالمین ہر طرح کے تعصبات سے ماورا ہو کے خالص اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی بھی علاقے، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی گروپ، کسی بھی شخص، کسی بھی رنگ و نسل سے ماورا ہو کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور محمد عربی کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کی اجتماعی بہتری کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے آپس میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بڑے نرم اور کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہم نیکی اور خیر کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میری جماعت کا ہی نہیں ہے، میں کیوں تعاون کروں، یہ میرے فرقے کا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم چیک کریں کامن گراؤنڈز پہ، جیسے ہمارا دین تو دوسروں کو بھی، اہل کتاب کو کہتا ہے کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں برابر ہے، تو ہم جو ہیں آپس میں مسلمان ہو کے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل نرم کرے، کوئی بھی خیر کا کام، بھلائی کا کام، دین کی ترقی کا کام، امت مسلمہ کی بہتری کا کام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کا کوئی بھی کام کرے، سب سے پہلے میں حاضر ہوں۔ مجھے کوئی بلائے گا یار یہ نیکی کا کام ہے، اس سے امت مسلمہ کی بہتری ہوتی ہے، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو اپنا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ جس طرح ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور ہمارے جس طرح کے رویے ہیں، اگر یہی رہے تو ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ میں آپ کو کہہ دوں، اور میری بات یاد رکھیے گا، ہماری حالت تب بدلے گی جب ہم اپنی حالت بدلیں گے، ہم اپنے رویے، اپنے ایٹیچیوڈ کو بہتر کریں۔ ہم لوگوں کے بارے میں پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی دنیا کا مسلمان آپ کو خیر کے لیے بلائے، اس کی بات سنیں، اس کی دعوت قبول کریں، اس کے پاس جائیں اور اس کی مدد کریں، تاکہ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے ہم کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غیبت سے، چگلی سے، ریاکاری سے، ہر طرح کی دو نمبری سے، فراڈ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کا ہمیں خیر عطا فرمائے، ہر طرح کی ہمارے دلوں سے کدورت، نفرتیں، بغض، عناد جو نہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔